مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے. پروگرام شروع کرتے ہیں مسیحی نقطہ نظر, اور آج بہت ایسی چیزیں سیکھیں گے جن کو سیکھنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں خدا جو ہے جب اپنے ابدی آرام میں شامل کرے گا, یا یوں کہہ لیں کہ وہ جب سب چیزوں کو نیا بنا دے گا تو نیا کیا کیا بنے گا. آج کے سب چیزیں سیکھیں گے. میں آپ کے لیے حوالہ تلاوت کرنا چاہوں گی, مکاشفہ 21واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات. پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا, کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا, اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. آمین. آمین. پاسٹر جی, ویلکم ٹو دا پروگرام. سننے والوں اور دیکھنے والوں کو مسیح کی برکت ہو. آمین. کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں جی. آج ہم بات کریں گے کہ خدا سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. نیا بنانے کی ضرورت تو تب پیش آتی ہے جب پرانی چیزیں وہ سسٹین نہ کر رہا ہو, ان کو سنبھال کے نہ رکھ رہا ہو. سورج چاند ستارے اپنی جو روشنی دے رہے ہیں اس میں ماند پڑ گئے ہوں, یا زمین جو ہے وہ اناج نہ پیدا کر رہی ہو. نیا کیوں بنائے گا خدا سب چیزوں کو؟ آپ نے بات کی ابدیت کی, تو یہاں سے پھر ابدیت کی زندگی شروع ہونے والی ہے, کیونکہ ابدیت ختم ہو گئی تھی جب بابا آدم کو باغ عدن میں سے نکال دیا گیا تھا. تو اس کو شروع ہونے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہر کام کو کرنے سے بہت پہلے انفارم کر دیتا ہے. جیسے ابراہم کو کہا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور ملک کنعان ان کی تیری نسل کو وراثت میں دوں گا. تو یہ حالانکہ کافی ہزاروں سال کے بعد یہ ہوا, لیکن خدا نے یہ وعدہ پورا کیا. جب گناہ آسمان پہ ہو گیا تو بلکہ اس سے بھی پہلے لکھا ہوا کہ ذبح کیے دنیا کی بنانے سے پیشتر ذبح کیے ہوئے برہ کی کتاب حیات میں ان کے نام لکھے ہوں گے, تو وہ قیامت کے روز بچ جائیں گے. تو یعنی ذبح کیا ہوا برہ پہلے سے موجود تھا. ذبح کیا ہوا برہ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا سر کاٹا ہوا تھا, اس کا مطلب ہے کہ موجود تھا برہ. قربانی والا برہ جو تھا موجود تھا. حالانکہ یسوع مسیح تو بہت عرصے کے بعد آئے اور انہوں نے قربانی دی, لیکن بتا پہلے سے دیا گیا ہوا تھا. کئی لوگ مجھے جب میں ان سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح تو اس وقت آئے جب وہ مریم سے پیدا ہوئے, تو وہ تو مجسم ہوئے, وہ تو روح تو اس میں ان کے خدا کا تھا, ان میں خدا کا روح ہے, لیکن جسم انہوں نے مریم سے لیا اور وہ پاک صاف ہستی پیدا ہوئی, بے گناہ ہستی پیدا ہوئی. یہ بہت پہلے سے بتا دیا گیا تھا. ابراہم کو خدا نے کہا کہ تو اگر یہ کسدیوں کے ملک سے نکل آئے گا تو کیا ہوگا, میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور کنعان کی زمین کا تیری نسل کو وارث بناؤں گا. بہت عرصے بعد ہوا, لیکن ہوا. اچھا, اسی طرح جب مسیح نے صلیب پر شیطان کو شکست دے دی تو اس وقت یہ کہا کہ میں تمہیں اپنے ابدی آرام میں لاؤں گا. تو ابدی آرام کی اب زندگی شروع ہونے والی ہے. اس لیے جو چیزیں ابدی آرام میں دکھ کا جو اس دنیا میں دکھ کا باعث تھیں وہ ساری ختم ہونی تھی. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو ایک نیا آسمان اور نئی زمین. میں آپ کو ایک اچھا, آسمان اور زمین دونوں کا ذکر آپ نے کر لیا. میں آپ کو پہلے یہ تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ ابدیت کی زندگی اب کیوں شروع ہونے والی ہے. سب سے پہلے بہت ساری آفتوں کا ذکر ہے. یسوع مسیح ان لوگ شہیدوں کے ساتھ جنہوں نے مسیح کی گواہی دیتے وقت اپنی جان کو قربان کیا, جنہوں نے اس حیوان کی پرستش نہیں کی, جنہوں نے اپنے ماتھے پر شیطان کی چھاپ نہیں لی, وہ جو اس راہ میں قتل ہوئے ان کے ساتھ مل کر 1000 سالہ بادشاہی کریں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد لیکن اس سے پہلے کہ 1000 سالہ بادشاہی شروع ہو, وہ شیطان کو جو پرانا سانپ ہے, اژدہا ہے, اس کو اتھا گڑھے میں بند کر دے گا.
تو جب 1000 سال گزر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شیطان کو کچھ عرصے کے لیے نکالا جائے گا. تو جب اس کو نکالا جائے گا تو وہ جوج اور مجوج کے ساتھ مل کر خدا کے شہر کا محاصرہ کر لے گا، اور لکھا ہوا ہے کہ ان کی تعداد بے شمار ہوگی، اور آسمان سے ان کے اوپر آگ اور گندک کی بارش ہوگی، اور وہ سب مر جائیں گے. اور جب وہ مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد شیطان کو وہ اتھا گڑھے میں نہیں، آگ کی جھیل میں ڈال دے گا. اور کس کس کو ڈالے گا؟ اس حیوان کو بھی، اس جھوٹے نبی کو بھی، اس موت کو بھی، اس برزخ کو بھی جس کے وہ ہیل کہتے ہیں. یہ سب کچھ جو انسان کو دکھ دینے کا باعث ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. اور جب یہ سب ختم ہو جائیں گی تو جو جنگ ہے شیطان کے درمیان، لکھا ہے کہ روحانی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، تو پھر ہمیں روحانی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور جب روحانی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر ایک ابدیت کا دور شروع ہوگا. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ابدیت کا دور شروع ہوگا. ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ پھر میں نے یوحنا عارف کہتا ہے کہ میں نے ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین دیکھی. اچھا، زمین پر تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، آسمان پر کیا ہوا؟ کہ آسمان کو بھی خدا بدل رہا ہے؟ سارے شروع میں پہلا گناہ تو آسمان پر ہی ہوا تھا نا، نافرمان فرشتے نے خدا کی نافرمانی کی تھی. بالکل صحیح. تو سورج تو روشنی دیتا ہے، اور خدا نے اس کو ہمارے لیے روشنی دینے کے لیے وٹامن ڈی دیتا ہے. سورج کو کیوں ختم کرنے کی کوشش، اور چاند کو کیوں ختم کرنے کی جو آخری زمانہ میں ان کو کیوں ختم کیا جائے گا؟ انہیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ خدا ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اب ان کی ضرورت نہیں رہے گی. کیوں بلا ضرورت نہیں رہے گی؟ خدا نے ان کو کس لیے بنایا تھا؟ تاکہ وہ روشنی دیں. ایک دوسرا دنوں اور مہینوں اور سالوں کا حساب رہے. اب ہم ابدیت میں جائیں گے تو وہاں تو وقت نہیں ہوگا، وہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے. تو جب وقت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب خدا ہمارے درمیان ہوگا تو اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی، اس کے نور سے منور ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی اور روشنی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آمین. اور پانی کا بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ سمندر بھی نہ رہا. سمندر جو ہے لکھا ہوا ہے پیدائش میں کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. تو سمندر کو ختم کیوں کیا جائے گا؟ بیٹے ذرا حوالہ پڑھے یسایہ 57:20. یسایہ 57:20 میں یوں مرقوم ہے، لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ موج زن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے. بس آمین. دیکھیں سمندر جو ہے یہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہمیں سمندر کی ضرورت دو طریقہ سے پڑتی ہے. ایک تو ہم اس میں سے وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو یہ جنگوں کے لیے استعمال ہوا، اور اس سے انسانوں کو دکھ پہنچا. تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ ابدیت کی زندگی میں کوئی دکھ دینے والی چیز نہیں رہے گی. اور اگر آپ یسایہ 40 باب میں دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام گھاٹیاں بھر دی جائیں گی اور تمام ٹیلے اور پہاڑ ہموار کر دیے جائیں گے. تو جب ابدیت کی زندگی ہوگی تو کوئی چیز ناہموار نہیں رہے گی، سب چیزیں برابر کر دی جائیں گی. تو اس لیے سمندر بھی نہ رہا. ٹھیک ہے، آمین. سمندر بھی نہیں رہے گا کیونکہ دکھ دینے والی چیزیں ختم ہو رہی ہیں. یروشلم تو خدا کا گھر تھا، گھر ہے. لکھا ہے کہ میں نے ایک نئے یروشلم کو آتے دیکھا. تو نئے یروشلم کی ضرورت کیوں پڑے گی ہمیں وہاں پر؟ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے. تو اس میں بہت زیادہ لوگ کاروبار کرتے تھے، اس میں قتل و غارت ہوتی تھی، بہت زیادہ ایلی کے بیٹے اس میں بدفعلی بھی کرتے تھے. تو یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ یہ یروشلم بھی بدل دیا جائے. تو اب وہ یروشلم نہیں رہے گا. اب جو نیا یروشلم آئے گا وہ نہایت ہی شاندار ہوگا. وہ اس طرح سجا ہوگا جیسے کوئی دلہن سجی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ ہم اگر انسانی زندگی میں اچھی سے اچھی مثال دینا چاہیں تو دلہن کی مثال دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو زیادہ اچھا سنگار کیا جاتا ہے. تو ایک اچھا ہمیں یروشلم بھی ملے گا. آمین. اچھا،
چاند سورج کی بات ہو گئی, آپ نے کہا پہاڑ ہموار کر دیے جائیں گے, زمین تو ہمیشہ ہی انسان کو خوراک دیتی ہے, اناج دیتی ہے, خوشی دیتی ہے, تو زمین کے بارے میں کیوں ہے کہ زمین اس کا کیا قصور ہے؟ لانتی ہوئی, لیکن خدا جب برکت دیتا ہے تو برکت کے ضمن میں بھی آ جاتی ہے, تو زمین کا جو ٹلنا ہے وہ کس وجہ سے ہوگا؟ جب زمین کو جب خدا نے آدم، ہوا اور شیطان کو سزا دی تو اس کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی لعنتی قرار دیا اور کہا کہ یہ اونٹ کٹارے اگائے گی اور یہ تو اس کی پیداوار، اس کی اپنی محنت کی، اپنے منہ کے پسینے کو کھائے کی کمائی کو کھائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اب ہم اس کی زمین کی پیداوار سے، یعنی زمین کے جو محنت کر کے کمائیں گے وہ نہیں کھائیں گے، بلکہ خدا جو ہے وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کر دے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین بھی بدل جائے گی اور زمین پر کے سارے کام جل جائیں گے۔ زمین کے کام جل جائیں گے، زمین کون سے کام کرتی ہے جو جل زمین پر جو کام ہوتے ہیں انہی کو ریفرنس کیا جاتا ہے۔ مطلب ایسے کون سے کام، کوئی ایک دو مثال ہو تو بتاؤ زمین کہ پہ ہم انسانوں نے ایسی جنگیں لڑی ہیں، زمین پر ساری بدکاری ہوئی، تو یہ سارا کچھ زمین پر ہی ہوتا ہے، تو اس لیے زمین پر کے سارے کام جل جائیں گے، زمین کے کام جل جائیں گے۔ بہت اچھا۔ اور یہ جو چاند ہے، یہ ایک زبور بھی ہے کہ دن سورج نہ تینوں ستاوے، راتی چند وی نہ کچھ دکھ پہنچاوے۔ رات میں ہمیں چاند کیا دکھ پہنچاتا ہے؟ لوگ تو چاندنی رات کو بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں، تو چاند بھی جو ہے وہ بھی نہ رہے گا تو یہ سیٹلائٹ کیوں ہمارے سے ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چاند دکھ کیا پہنچاتا ہے؟ چاند جو ہے جب یہ اس کی گریوٹی جو ہے، جب یہ پورا چاند ہوتا ہے تو اس کی گریوٹی زمین پہ کافی بڑھ گئی ہوتی ہے، اور یہ سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں اور طوفان آتے ہیں، تو یہ انسانوں کے دکھ کا باعث بنتا ہے۔ جس طرح سمندر بنتا ہے اس طرح یہ چاند بھی بنتا ہے، کیونکہ لہریں تو چاند کی کشش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک۔ آمین، بہت اچھا پاسٹر جی آپ نے بتایا ان چیزوں کے بارے میں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس بات پر کہ کون کون جائے گا۔ ہر انسان کا جو دنیا میں عورت سے پیدا ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے۔ وہ کسی مذہب میں پیدا ہو، کسی بھی جگہ پر پیدا ہو، اگر وہ انسان ہے تو وہ مرنے کے بعد پھر مرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں جیوں۔ تو کون کون جائے گا جو جس کے نام منظور ہیں، جس میں ہم نے شروع میں کہا کہ برا کی کتاب میں نام پہلے سے ہی موجود ہیں، تو کیا ری انٹری ہوگی یا کوئی ریڈو کی گنجائش نہیں ہے؟ کون کون جائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ نے نیکودیمس کی آمد مسیح کے پاس دیکھی ہو، سنی ہو، تو وہ نیکودیمس کو مسیح نے کیا کہا تھا؟ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، خدا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ آمین۔ آمین۔ دیکھیں یہاں پر بڑا آسان الفاظ میں یسوع مسیح نے نیکودیمس کو سمجھا دیا کہ جو انسان سے پیدا ہوتا ہے وہ انسان ہے، اور جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح سے ہے۔ تو روح سے پیدا ہونا کیا ہے؟ روح سے پیدا یہ ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرے، وہ یہ تسلیم کرے کہ یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کی خاطر قربانی دی ہے، اور جب وہ یہ تسلیم کرتا ہے تو اس کو وہ روح سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوئی یہ زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہے جس کو ہم نئی پیدائش کہتے ہیں، اور جب نئی پیدائش ہمیں ملتی ہے تو پھر ہم بدل جاتے ہیں، اور بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ روح القدس ہم پہ نازل ہوتا ہے، اور جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ ہمیں گناہ میں گرا نہیں رہنے دیتا،
غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے لیکن وہ گناہ میں ہمیں گرا نہیں رہنے دیتا. یوحنا کے پہلے خط کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے, کیونکہ اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اس لیے اگر کوئی تاریکی میں چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں تو وہ جھوٹا ہے, اس میں سچائی نہیں, وہ حق پر نہیں. تو روح القدس ہمیں گناہ سے بچنے کی پوری توفیق بخشتا ہے, اور اگر ہم اپنی زندگی کو مسیح کی تعلیم کے مطابق گزارنا چاہیں اور اس کو گناہ سے مبرہ زندگی گزارنا چاہیں تو ہمیں روز بروز خدا کی تعلیم, مسیح کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے اور روح القدس کی رہنمائی میں مدد مانگنی چاہیے. تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, اور جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں انہی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوتا ہے. اچھا پاسٹر جی, یہ بات آپ نے بہت بڑی کر دی ہے, اور میں اس کو جو سمجھی ہوں اب تک وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے تو ایسے بات کی ہے جیسے مذہب کی کوئی باؤنڈریز ہی نہ ہو, کیونکہ جسم سے ہر کوئی پیدا ہوتا ہے. جو بھی دنیا میں بچے آتے ہیں وہ جسمانی ہوتے ہیں, جسم سے پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی دنیا میں, کسی بھی کونے میں, کسی بھی مذہب میں پیدا ہوں. لیکن دنیا نے تو جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہی جی میری ماں ہے. تو یہاں تو یسوع مسیح میں آنے کے لیے میرا خیال ہے مذہب کی باؤنڈریز آپ کے کہنے کے مطابق اور اس حوالے کے مطابق جو آپ نے پڑھوایا, اس میں تو مذہب کی قید ہی نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مخالف مسیح کون ہے؟ جو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یسوع مسیح تجسم اس نے لیا اور وہ مریم سے پیدا ہوا اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. اگر کوئی اس کفارے کو قبول نہیں کرتا تو وہ مخالف مسیح ہے. تو مخالف مسیح تو نہیں جائیں گے, اور وہ جائیں گے جو اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. اور اس میں نہ تو کسی مذہب کا تعلق ہے, نہ اس میں کوئی وہ رنگ و نسل کا ہے. اگر آپ اس کا دیکھیں جو پہلے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک بڑے انبوہ کو دیکھا, اس میں ہر قوم ہر نسل کے لوگ تھے, ہر مذہب ہر قوم اور ہر نسل کے لوگ تھے. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے برا کے خون سے اپنے لباس کو صاف کیا تھا. تو ہم اپنے لباس کو اس وقت صاف کر سکتے ہیں اگر ہم مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اس کی مدد سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اور اس طریقے سے گزارنا ہے جو مسیح نے ہمیں بتائی ہے. تو پھر ہم اس میں جانے کے قابل ٹھہرتے ہیں. جی پاسٹر صاحب, بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ ہمیں جو ہے روحانی طور پر پیدا ہونے سے ہماری نئی زندگی ہے. یعنی جو چاہے کسی بھی مذہب میں ہے, چاہے وہ کرسچن ہی کیوں نہیں ہے, وہ نامنل ہے. آپ کے کہنے کا یہ بھی مطلب میں سمجھ سکتی ہوں کہ پوری دنیا ہی نامنل ہے. سب سے پہلے تو کرسچن پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گی کہ سب نامنل ہی ہیں, پیدا ہوتے ہیں. تو تربیت تو ہم بچوں کی کرتے ہیں جانے کے لیے, کہ اسکول جانے کے لیے, اچھے انسان بننے کے لیے. ہیون میں ہمیں کیا کیا ملے گا, خدا سب کچھ نیا بنا رہا ہے. ہم تو دنیا میں ہی سونا چاندی اور وہ مکان اکٹھے کرتے رہتے ہیں جس زمین نے پگھل جانا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ختم ہو جانا ہے. تو جو چیز ختم ہو رہی ہے اس کی اتنی بڑی تیاری, اور جو چیز ہمیشہ ساتھ رہے گی اس کی کوئی تیاری نہیں. ہمیں کیا کیا ملے گا جا کر ہیون میں جس کے ہم مشتاق ہو سکتے ہیں, جس کی ہم امید کر سکتے ہیں. کیونکہ جب کچھ دکھایا جاتا ہے کہ ریوارڈ تمہیں یہ ملے گا, تو پھر انسان اس کے لیے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, خدا نے ہمیں پیدا کیا, ہم روحانی طور پر پیدا ہو گئے, اب جب بڑھ رہے ہیں اپنے نشان کی طرف تو اس نشان پر کیا کیا پائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں الٹیمیٹ گول حاصل کرنے کے لیے جو جنت ہے, جو خدا کی حضوری ہے, جو باغ عدن کی طرح کی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر ہمیں جانا ضروری ہے, جہاں پر ہم سب جانا چاہتے ہیں, اس کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا کے خدا کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جب شیطان نے کہا کہ یہ دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دیتا ہوں اگر تو مجھے جھک کے سجدہ کر لے, تو یسوع نے اسے کیا کہا تھا کہ اے شیطان دور ہو, تو لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو ہی سجدہ کر. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم دنیاوی تعلیم حاصل کرو, اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو
وہ تعلیم خدا ترسی کی تعلیم بھی دیں, ہم ان کو اس راستے پہ لے چلیں کہ جس پر وہ کبھی بوڑھا ہو کر بھی اس راستے کو کبھی نہ چھوڑے, جیسے سلیمان کہتا ہے. تو ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا تو وہ حاصل کر لیں لیکن آخرت کو کھو دیں. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اپنی ساری ہم بڑے بڑے گھر بھی بنا لیں, بڑی بڑی جائیدادیں بھی خرید لیں, دنیا میں نام بھی پیدا کر لیں اور آخرت میں ہمارا نام ہی اس کتاب حیات میں نہ ہو, تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہمیں شیطان کی جو فوجیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے روح کے ہتھیار باندھ لینے چاہیے. آپ نے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ ہمیں جنت میں کیا کیا ملے گا. ہمیں جنت میں خدا کی حضوری ملے گی, اور ایک آیت اسی میں ہے لکھا ہے کہ وہ تمہارے سب آنسو پہنچ دے گا, 20ویں باب میں, 21ویں باب میں. ذرا اس کی ریڈنگ کریں. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ, خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے, اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا, اور وہ اس کے لوگ ہوں گے, اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا, اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا, نہ آہو نالا, نہ درد, پہلی چیزیں جاتی رہیں. آمین. آمین. دیکھیں کتنی وہ خوبصورت بات ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا, خدا ہمارے ساتھ رہے گا, اور ہم خدا کو دیکھیں گے. کیا اس سے بڑی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے پر لکھا ہے کہ وہ ان کے سب آنسو پہنچ دے گا. آنسو کب آتے ہیں؟ جب درد ہوتا ہے. اور درد ہمیں کب ملا؟ جب ہم نے باغ عدن میں گناہ کیا. خدا نے کہا کہ عورت کو کہا کہ تو عورت درد سے بچے پیدا کرے گی, اور درد اس وقت سے زندگی میں, انسانی زندگی میں آ گیا. جب درد آیا تو پھر ہمیں بخار بھی چڑھا, پھر ہمارے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے, پھر ہمیں تکلیف ہوئی, تو ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. تو درد ہی ساری برائی کی جڑ تھی, لیکن یہاں پر سارے درد ہمارے ختم ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی. تو جب کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی, کوئی بیمار نہیں ہوگا, کسی کو کھانے پینے کی دکھ نہیں ہوگا, کسی کو نہ چاند ان کو دکھ پہنچائے گا, نہ سورج پہنچائے گا, نہ ان کو کوئی جانور پہنچائے گا. یہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے شیر اور بیل اکٹھے مل کر چلیں گے. تو یہ ساری کچھ جو ہے یہ وہاں پر ہوگا, تو ہمیں کس چیز کی تکلیف ہوگی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. صدوقیوں نے یسوع مسیح سے ایک سوال کیا تھا آزمانے کے لیے. 7 بھائی تھے, ان کی ایک بڑے بھائی کی ایک بیوی تھی, جو بڑا بھائی مر گیا, بے اولاد مرا. تو موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہ حکم ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس سے شادی کرے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے. تو وہ مر گیا, اس کی بھی کوئی اولاد نہ ہوئی. پھر دوسرا مرا, تیسرا مرا, اس کی بھی کوئی اولاد نہ ہوئی. تیسرے سے چوتھے سے اس نے شادی کی. اس لیے سب سے باری باری اس نے شادی کی اور کسی کی اولاد نہ ہوئی, اور اس عورت نے 7 بھائیوں سے شادی کی. تو قیامت کے روز وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ قیامت کے وقت نہ تو کوئی اور ہم انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے, وہ ہم فرشتوں کی طرح پاک ہوں گے. تو ہمیں وہاں پر کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ملے گا جنت میں. ہمیں جنت میں خدا کی حضوری کی خوشی ملے گی, اور کوئی دکھ نہیں ہوگا, اور وقت کی قید سے ہم آزاد ہو جائیں گے. اور جب وقت کی قید سے آزاد ہوں گے, ہمارا دن نہیں نکلے گا, رات نہیں ہوگی, ہم بوڑھے نہیں ہوں گے, جوان نہیں ہوں گے, ہماری عمریں وہاں پر رک جائیں گی, اور ہم ایک اچھی خدا کو دیکھیں گے. اور اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر اچھی زندگی ہوگی, فرشتوں جیسی زندگی. تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. تو اس کا تو ہم تصور کر کے ہی خوشی منا سکتے ہیں. جی بے شک خوشی منا سکتے ہیں, لیکن سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں ہمیں حوریں ملیں گی. اور پھر ابھی پچھلے ہی دنوں میں میڈیا پر دیکھ رہی تھی, سوشل میڈیا پہ, کہ ایک عورت کا سوال تھا کہ پھر عورتیں کہاں جائیں گی, انہیں کیا حور ملیں گے. تو بہت بہت شکریہ. کلام مقدس کی جو روح ہے اور جو پاک روح ہے وہ ہمیں ایسی ہدایت نہیں کرتی, بلکہ ہمیں نہایت خوبصورت باتیں سکھاتی. ان سب باتوں کے لیے بہت بہت شکریہ.
عزیزوں ہمیں جنت میں کیوں جانا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہمارے تمام آنسو پونچھ دیے جائیں گے، فکر ختم کر دی جائے گی، نہ اٹھنے کی، نہ سونے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی جو باغ عدن میں ہم سے جدا ہو گئی تھی وہ زندگی ہمارے ساتھ موجود ہوگی، بلکہ وہ آج اب اسی وقت جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اسے قبول کرتے ہیں، جو یہ بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بے عیب بر رہا ہے، جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی، تو وہ روح سے پیدا ہوتا ہے، وہ روحانی بیٹا بیٹی ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج یہ عہد کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے اور کتنی بڑی بخشش کا اس نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ اس بخشش سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں اس دنیا میں رہ کر بھی، کیونکہ جب ہم اس میں قائم ہو جاتے ہیں تو اسی وقت اس کی بادشاہت میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر۔